امام داؤدی رحمت اللہ علیہ تھے. امام داؤدی رحمت اللہ علیہ نے کتاب پڑھی ہے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ سے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے کتاب پڑھی ہے امام تربری رحمت اللہ علیہ سے. امام تربری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ سے. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث شریف سنی ہے سفیان رحمت اللہ علیہ سے. سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شریف سنی ہے یحییٰ بن سعید الانصاری رحمت اللہ علیہ سے. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف سنی ہے محمد ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ سے. محمد بن ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف سنی ہے القمہ رحمت اللہ علیہ سے. القمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف سنی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آئیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو سنتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیٹے ہیں عبداللہ کے, عبداللہ وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے, عبد المطلب وہ بیٹے ہیں ہاشم کے, ہاشم وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے, عبد مناف وہ بیٹے ہیں قصی کے, قصی وہ بیٹے ہیں کلاب کے, کلاب وہ بیٹے ہیں مرہ کے, مرہ وہ بیٹے ہیں کعب کے, کعب وہ بیٹے ہیں لوئی کے, لوئی وہ بیٹے ہیں غالب کے, غالب وہ بیٹے ہیں فہر کے, اور فہر وہ بیٹے ہیں مالک کے, مالک وہ بیٹے ہیں نظر کے, نظر وہ بیٹے ہیں کنانہ کے, کنانہ وہ بیٹے ہیں خزیمہ کے, خزیمہ وہ بیٹے ہیں مدرکہ کے, مدرکہ وہ بیٹے ہیں الیاس کے, الیاس وہ بیٹے ہیں مدر کے, مدر وہ بیٹے ہیں نزار کے, نزار وہ بیٹے ہیں معد کے, معد وہ بیٹے ہیں عدنان کے, اور عدنان کا نسب جا کر ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آدر کے. یہ نسب جا کر ملتا ہے نوح علیہ السلام کو, اور نوح علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد جا کر ملتا ہے یہ لقب, یہ نسب آدم علیہ السلام. کون کہتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں؟ اس زمانے میں صرف 3 نسب یاد کرنا تھا, میں نے آپ کے سامنے 52 نسب سنا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثیں محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے کہہ رہا ہوں, غیر مسلم کہہ رہے ہیں. غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ وکیپیڈیا میں آپ دیکھیں گے بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ تو یہ ثابت کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک لکھنے کا بھی طریقہ تھا, سند کا بھی طریقہ تھا. اب یہ بتائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ جو ہے یہ آتھینٹک ہے, ذرا لاجک سمجھائیے. چلیے آئیے غیر مسلم لاجک دیتے ہیں, مسلمان نے غیر مسلم لاجک دے رہے ہیں. اورینٹلسٹ کہہ رہے وکیپیڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو لکھی گئی 846 عیسوی میں لکھی گئی. کب لکھی گئی؟ 846 میں یہ کتاب لکھی گئی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس وقت پر عمر لگ بھگ 38 سال کی ہے. 38 سال میں تو ہمارے نوجوان بچے گلیوں میں کبھی چمچے کھیل لیتے رہتے مسلمان. ابھی بچہ ہمارا, ارے شادی کر دو بچے کی, بچہ ہے ابھی 38 سال کا بچہ ہے, کریں گے 40 سال میں, جب تک کہ بیچارہ شوگر کا مریض بھی ہو جاتا. نتیجے میں بچیاں ہماری بہنیں انتظار کر رہی ہیں, اور یہاں پر دونوں کے نخرے یہ ہیں جہیز کے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 38 سال کی عمر میں صحیح بخاری لکھ رہے ہیں, اور اپنے جا کے استاد کو پیش کرتے تو استاد بادشاہ کو جا کر کہتے ہیں بادشاہ کیا کتاب لکھی چھوٹے سے بچے نے, کیا میں تم کو جادو نہ دکھاؤں؟ ایک ہاتھ میں صحیح بخاری, ایک ہاتھ میں تاریخ الکبیر. ایسا لکھے جانتے ہیں آپ, ہمارے جیسا ٹیوب لائٹ یہ ہونے کے باوجود بھی نخرے ہزار ہیں, پھر بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ, آگے نہ دنیا پڑھتے نہ دین پڑھتے ہیں. لیکن نبی اکرم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ صحیح بخاری چاند کی روشنی میں 13, 14, 15 کو جو چاند نکلتا تھا اس کی روشنی میں بیٹھ کے لکھتا تھا. دنیا کا سب سے بڑا ٹیوب لائٹ, سب سے پاورفل, جس کی بیٹری چارج کرنے کی ضرورت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی اللیالی المخمرہ, یہ چاندنی راتوں میں صحیح بخاری لکھتا تھا. لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا, اللہ کو چوک ہے تو اللہ کو مجھے استخارہ کرتا ہوں کچھ دل میں ڈال دے. اور کیا کہتے ہیں 846 میں انہوں نے کتاب لکھی
اس زمانے میں وکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے اس زمانے میں 3 بڑے کرٹک تھے. کرٹک کا مطلب کیا؟ تنقید کرنا. اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے حق کے مسئلے میں اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح بتاتے تھے. کون تھے وہ 3 بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ. علی بن مدینی کا انتقال ہوتا ہے 1 سال کے بعد، یعنی 847 میں ہو جاتا ہے. یحییٰ بن معین کا یہ کتاب لکھنے کے 1 سال کے بعد علی بن مدینی کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے 1 سال کے بعد یحییٰ بن معین کا انتقال ہوتا ہے. 9 سال کے بعد 855 میں 9 سال کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں 3 بڑے حق پرست تھے، کرٹک تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 700 بڑے علماء کو جا کر کہا اس میں سے ایک غلطی نکال کے بتا دو، میں نکال دوں گا. بصرہ کے 700 عالموں نے کہا، اس زمانے کے عالم آج کے عالم نے، اس زمانے کے بڑے محدث تھے، وہ سندوں کو جانتے تھے، راوی کہاں پر گڑبڑ کرتا ہے معلوم تھا ان کو. بصرہ کے 700 محدث کو کہا، انہوں نے کہا کوئی غلطی نہیں. کوفہ کے، حجاز کے، مکہ کے، مدینہ کے، سیریا کے ہر جگہ پر جا جا کر کہا کوئی ہے غلطی نکال کے بتا دو. اس زمانے کے کسی بھی انسان نے کوئی غلطی نہیں نکالی. آج کے کم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ چمگادڑ ہوں، مجھے دن میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو پرابلم سورج کا نہیں ہے، چمگادڑ کے آگ کا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے لکھنے کے بعد 9 سال زندہ تھے اور چیک کرتے تھے اس کو، دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے بھی ایک بھی غلطی ہو تو بتائیں گے. اسحاق بن راہوے، یحییٰ بن معین کیا کہہ رہے ہیں اورینٹلسٹ؟ ہائیلی امپروبیبل. پروبیبلٹی جو کہتے ہیں نا، پروبیبلٹی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی غلطی نکلے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر مرنے گئے، انتقال نہیں ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے بعد 24 سال دنیا میں زندہ رہے. کتنے سال؟ 24 سال. 62 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. 24 سال زندہ رہے. 1 لاکھ شاگردوں کو نکالا. ان کے ایک شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ شاگردوں سے کہا تم غلطی نکالو. 1000 استاد سے کہا تم غلطی نکالو. غیر مسلم کہہ رہے ہیں ایک انسان جتنے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتے کسی صحیح کو ہونے کے لیے، اس سے زیادہ اس کے اندر ایویڈنس پائے جاتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے کہا صحیح مسلم صحیح بخاری کے بارے میں کہا متفق علیہ. اس میں بریلوی، شیعہ، دیوبند، شیعہ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے فی الوقت، لیکن سنی مسلک کے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کیا کہتے ہیں کہ آتھینٹک بک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت ہے کاملیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کامل انسان تھے. میں نے کہا نا کہ دوسرے شخصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر کیوں نہیں لے سکتی؟ اس لیے کہ آپ کی جو سیرت محفوظ ہے کسی کی محفوظ ہے نہیں. دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کمپلیٹ ہے کسی اور کی نہیں. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام 32.5 میں اٹھا لیے گئے. ایک بوڑھے آدمی کے لیے، ادھیڑا آدمی کے لیے کیا وہ مثال بن سکتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسوله. ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. لیکن اللہ نے اگر نبیوں کو فضیلت دی تو اس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے جائز. اللہ کا ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اگر کوئی فضیلت دی تو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیان کر سکتے ہیں. نبی نے خود بیان کیا. اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بدھا بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے بدھا کس دور کا ہے لوگوں کو نہیں معلوم. آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ برہمنوں نے ایک راجا سے ملا، اس زمانے میں بدھزم پایا جاتا تھا. سب سے زیادہ جو معلوم کر سکے اتنا ہی معلوم کر سکے. بدھا ایگزیکٹ کیا کس زمانے میں نہیں معلوم. مہا بھارتا اور رامائنا کس زمانے میں نہیں معلوم. بنگلور میں ایک کانفرنس ہوئی کہ راما بھی تھے یا نہیں تھے، ابھی ہم کو اس میں شک ہے. یعنی اس حد تک کہ معلوم ہی نہیں ہے. اور سب سے پہلے ویداس کی زبان ہوتی تھی وہ تک نہیں معلوم. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی یا عبرانی تھی وہ علی صاحب کو نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان میں ان کو اصل میں انجیل دی گئی وہ بھی نہیں معلوم. لیکن الحمدللہ یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ آج بھی محفوظ ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ کس زبان میں نازل. کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں. سب کو معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بچپن
بچے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ، بوڑھے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہوں کے لیے بھی نمونہ، باپ کے لیے بھی نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 21 کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر سارے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان تھے، کامل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مثال طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے صحیح بخاری، آپ خالی اس کی فہرست پہ غور کریں ذرا، خالی یہ فہرست ہے، یہ پوری فہرست ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری فہرست ہے، اتنی فہرست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیسا لیتے تھے، وضو کیسا کرتے تھے، نماز کیسا پڑھتے تھے، رکوع کیسا کرتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کیسے رہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کیسا اٹھاتے تھے، سلام کیسے کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسا کھاتے تھے، سحری میں کیسا اٹھتے تھے، حج کیسا کرتے تھے، ایک سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے کہ نہیں، محفوظ بھی ہے، کامل نمونہ۔ تیسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جامعیت۔ جامعیت یعنی ایسی صفتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہو گئی، دنیا میں کسی بھی شخصیت میں ایسی صفتیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ تعجب کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دو اپوزٹ صفتیں جمع ہو گئی تھی۔ اپوزٹ کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ اپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی ایک وقت پہ نرم ہوتا ہے، دوسرا آدمی ایک وقت پہ گرم ہوتا ہے، نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دو صفتیں اپوزٹ، نرمی کے وقت پر نرمی، سختی کے وقت پر سختی۔ مثال کے طور پہ دنیا جو جانتی بدھا نے بدھزم کو فالو کرنے والے کیا کہتے ہیں، بدھا کے بارے میں جب بھی تصور آتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے، بدھا ایک نرم انسان تھے، وہ کہتے تھے نہیں لڑنا چاہیے، اور کہتے تھے پوری دنیا مصیبت میں ٹرا رہی ہے، لہذا بدھا اتنا زیادہ لوگوں کو ہمدردی کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خدا کا ٹاپک چھوٹا ہے، انسانوں کی ہمدردی کی بات کرو، اوپر والے کی بات چھوڑو۔ عجیب بات ہے نا، ہمدردی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر انسانوں میں کیا ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں؟ ماضی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ بدھزم کے اندر خدا کا تصور نہیں ہے، خالی اخلاق کا تصور ہے۔ ہمارے بھی بعض مسلمان کہتے ہیں نا اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، عبادت نماز اللہ معاف کرے گا، کیوں معاف کرے گا؟ پیدا کرنے والے کو چھوڑا، اس سے بڑھ کر دغا بازی اور قحط میں پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحم پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحم کے بغیر کسی کے ساتھ ہمدردی آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو بدھا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نرم انسان تھا۔ ہٹلر بھون دوں گا ایسا والا انسان تھا، کاٹ دوں گا، اڑا دو ان سب کو، اس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اب اگر کوئی آدمی جو ہے نرمی میں مثال دینا ہے، کتنے پیارے ہٹلر ہے بولتے تھے، کتنے پیارے ہٹلر ہے، معصوم نہیں بولتے، ہٹلر ہے کیا بولتے۔ اسی طریقے سے کوئی بدھا کی مثال دینا ہے، بیکار بدھا ہے، کتنا سخت بدھا ہے، کوئی بھی نہیں بولتے، نرم بدھا ہے۔ مطلب کیا ہے، ایک کی صفت ایک پر غالب آ گئی، دو صفتیں آپس میں مل سکی نہیں مل سکی۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کھا کے جانور کو جا کر پکڑ لے رہے، کتنے نرم دل ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف حنین کے وقت پر جب پورے صحابہ اکرام ادھر ادھر حملہ ہو رہا تھا، تیروں کا حملہ ہو رہا تھا، صحابہ اکرام ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کر کہتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے گھرانے سے ہوں، تلوار اٹھا کر کہا اے صحابہ آؤ، پورے کے پورے آگے۔ یعنی ایک طرف سختی کے وقت پر سختی بھی ہونی چاہیے، نرمی کے وقت پر نرمی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ظالم پہ سختی نہیں کی جائے تو پھر مظلوم کا بہت ہی برا حال ہو جائے گا۔ اگر مظلوم پر رحم نہیں کیا جائے تو بیچارہ مظلوم کا کیا ہوگا۔ ظالم کے لیے سخت بھی ہونا پڑے گا، مظلوم کے لیے نرم بھی ہونا پڑے گا۔ دونوں صفتیں اگر آپ کو ملتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ کئی مرتبہ ایسا آتا ہے کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو گھر کو بھول جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر بھی کر رہے ہیں، جنگ احد بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں گھر والوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں جب ترکاری کاٹتی تھی بیویاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ترکاری کاٹنے میں مدد بھی کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جنگ بدر لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اسامہ چھوٹے بچے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، ناک